کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے رمضان الکریم کے 26ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے۔ مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرے، مطلب بکری یا بکرا کرے، وہی صدقہ خیرات کرے، کیا صدقہ خیرات بندہ خود کھا سکتا ہے اپنا وہ جو کرے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ غریبوں کو دیا جائے۔ اگر غریبوں کے علاوہ کو بھی دیا تو حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بہتر وہی کہ غریبوں کو دیا جائے، اور خود بھی اگر کھائے تو ہے تو اس کا مالک، لیکن بہتر یہی ہے کہ غریبوں کو کھلا دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ نفل، اور صدقہ نفل ہی کے لیے میں کہہ رہا کہ خود اگر کھا لے تو گناہ نہیں ہے کہ مالک ہے اس کا، یہ تاہم یہ غریبوں کو کھلانا چاہیے، مالداروں کے بجائے بھی غریبوں کو کھلائے۔ اور صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے نا وہ تو خود نہیں کھا سکتا، نہ مالدار کو کھلا سکتے ہیں۔ صدقہ واجبہ کی مثال ایک تو اپنے احرام میں دم جیسے واجب ہوا تو وہ بھی صدقہ واجب ہے، یہ تو حرم کی حد ہی میں کرنا ہوتا ہے، اور صرف یہ غریبوں کو ہی دیا جائے گا، خود نہیں کھا سکتا، نہ مالدار کو کھلا سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے وابستگی کو کم و بیش 35 سال تقریباً ہو چکے ہیں، لیکن شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے غصہ کرتے نہیں دیکھا الحمدللہ۔ اور آپ دوسروں کو بھی تلقین فرماتے ہیں کہ حوصلے سے، صبر سے اور ٹالرنس سے کام لیا جائے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی
ولادت جو ہے 26 رمضان المبارک کی نسبت سے نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ غصہ نہیں کریں گے اور صبر سے کام لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا میری اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگ جب دکاندار کے پاس اپنے کسی کام جاتے ہیں تو وہ کام پہلے کروا دیتے ہیں اور پیسے بعد میں ڈن کرتے ہیں، یا کسی دکاندار کے پاس اپنے کسی کام جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے آپ جتنے مرضی دے دیں تو وہ مناسب پیسے دے کر آ جاتے ہیں، کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے؟ جیسے کوئی چیز رکشہ یا ٹیکسی کرائے پر لی، کہیں جانا ہے، اب وہ میٹر پر، ایک تو میٹر کی صورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، تو یہ بولتے ہیں بعض اوقات کہ اپنے انصاف سے دے دینا، تو جہاں مطلب یعنی کہ اب آپ نے دیا تو وہ آپ کا انصاف تھا، اب اس کو کم لگا اس کا انصاف تھا، تو ہوئی لڑائی۔ تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ جہاں اجرت دینا معلوم ہے کہ یہ لے گا یہ دے گا، تو پھر یہ کہ طے کرنا واجب ہے، بغیر طے کیے گناہ ہے۔ اب یہ کہ کسی چیز کوئی چیز خریدی اور اس نے کہا کہ یہ اپنے انصاف سے اس کی رقم ادا کر دو، یہاں بھی وہی جھگڑے کی بات ہے کہ آپ نے لے لی، اب آپ نے اس کو اپنے حساب سے سمجھا کہ یہ 200 روپے کی ہے لیکن یہ 500 روپے کا خواب دیکھ رہا تھا، تو پھر بولے گے تو بہت تھوڑے ہیں، تو اب یہ پھر شروع ہوئی نا۔ تو یہ اسلام جو نہیں، یہ لڑائی جھگڑے اور یہ جو بھیڑا بھیڑی جو کرتے ہیں نا، اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام امن کا داعی ہے، ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، اس لیے وہ جہاں یہ ایسے معاملات ہیں وہ طے کرنا کمپلسری ہوتا ہے، بغیر طے کیے یہ نہیں ہوتا، طے کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے، سوال شاید کچھ یوں لکھا ہوا ہے سوال تو کہ کیا نماز کی حالت میں کاؤنٹر تسبیح پہن سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ شاید پہننے کا نہیں ہوگا، تو پہننے کا، انگلی میں پہنتے ہیں نا رکھنے کا نماز کے دوران۔ نماز کے دوران۔ پہلے بھی اس طرح کا سوال آیا تھا تو وہ یہی عرض کی گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ کوئی زیور تو ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پر حکم لگے گا، لیکن دیکھنے سے تعجب بڑا ہوتا ہے اور پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے، عادت ہوتی ہے اس کو مسلسل کلک کرنے کی، تو یہ بھی وہ کرنا شروع کر دے، تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہی ہو سکتا ہے کبھی آدمی عادت ہوتی ہے نا تو بھول کر نماز شروع کر دے، تو اب ٹھیک ہے نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نکالنے کے لیے، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر اس کو رکھنے کا کوئی بظاہر مقصد تو ہے نہیں، تو نکال کے جیب میں رکھ لیں، نماز میں نہ رکھیں ہاتھ میں، اور ویسے یہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں تو اچھا ہے، تو اس بہانے یہ کہ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو آدمی کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر سکتا ہے، لیکن جب یہ دینی مسائل بیان ہو رہے ہیں اس وقت نہ پڑھا جائے بلکہ غور سے سنا جائے، نہ اس میں توجہ رہے گی نہ سننے میں توجہ رہے گی۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی صلی اللہ علیہ محمد۔ روحانیت کیا چیز ہے؟ یہ ابھی پچھلے دنوں بھی سوال ہوا تھا، اس کا کوئی نکالا تو تھا۔ اب روحانیت وہ طرح طرح کی مطلب ہوتی ہے، بعض بولتے ہیں کہ فلاں کے پاس روحانیت ملتی ہے، بعض بولتے ہیں فلاں مسجد میں جاؤ تو روحانیت ملتی ہے، فلاں شخص کے پاس جاؤ تو بڑی روحانیت محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ سکون، اطمینان، لیکن اس کی کچھ ہے مطلب مضامین ہے اس کے، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ ایک اس طرح کا سکون ہے کہ جس میں اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی یاد، اس طرح کی چیزیں، سکون تو انسان کسی اور جگہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں کیا طے کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، اب بعض الٹے سیدھے لوگوں کے پاس بھی چلے جائیں گے تو وہ تھوڑا لمبا جبہ کبا اور یہ تھوڑا یوں حق ہو کے نعرے لگاتا ہوگا، چھوٹی سی داڑھی ہوگی، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی روحانیت ہے اس میں، تو کیوں بھی مطلب یہ نہیں کہ یہ فائنل کیسے ہو کے یہ روحانیت ہے یہ شیطانیت ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، شیطان بھی بڑے مطلب شعبدیں دکھاتا ہے آدمی کو،
تو ہم خود فیصلہ کیسے کریں کہ یہ روحانیت ہی ہے؟ Amir Ahli Sunnat e todo Dawat Islam. Feliz aniversário de Amir Ahli Sunnat, 26 de Ramadão. Que Allah abençoe a mais Dawat Islam. Amir Ahli Sunnat e todo Dawat Islam. Feliz aniversário de Amir Ahli Sunnat, 26 de Ramadão. Que Allah abençoe mais Dawat Islam. Amir Ahle Sunnat e todo Dawat Islami, feliz aniversário de Amir Ahle Sunnat, 26 de Ramadão. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe mais Dawat Islam. Amir Ahle Sunnah, Syekh Abu Bilal Muhammad Ilyas At-Tarqadi dan kepada seluruh anggota Dawat Islam. On behalf of me and my family, Jashn Wiladat and happy birthday to Amir Ahle Sunnat. Thank you to Dawat Islami and Amir Ahle Sunnat for everything you have done for the Muslim Ummah. Shukriya At-Tarq. And I congratulate Amir Ahle Sunnat on his birthday, which is the 26th Ramadan al-Mubarak. I wish Amir Ahle Sunnat a very blessed birthday. And may Allah Azza wa Jal grant you a long life. I would love to say happy birthday to you, and may Allah subhanahu wa ta'ala give you a long living healthy life. I like to wish Amir Ahle Sunnat a happy birthday. 26वीं Sharif Mubarak. I would like to wish Amir Ahle Sunnat a happy birthday. 26वीं Sharif Mubarak. Shukriya Da'wat Islami. Shukriya Amir Ahle Sunnat. From my family and I, we're wishing Amir Ahle Sunnat and all the members of Dawat Islami a very happy 26वीं Sharif, which is the birthday of our Pir Murshid Amir Ahle Sunnat. From me and my family, I wish the whole Dawat Islami and Amir Ahle Sunnat the 26th of Ramadan, the Wiladat of Amir Ahle Sunnat. پورا پریوانہ طرف سے امیر اہل سنت نے تمام دعوت اسلامی نے ولادت امیر اہل سنت 26 مبارک. ہیپی برتھ ڈے پیارے بپا جان, بپا کی آمد مرحبا. پاپا جان آپ کو آپ کا نمی ولادت مبارک ہو. ہلو پاپا جان, پاپا جان آپ کو آپ کا نمی ولادت مبارک ہو. I love you, Papa Jan. On behalf of myself and my family, I wish happy birthday of Amir Ahle Sunnat to Amir Ahle Sunnat and all Dawat Islami. Murshidi Attar par noor ki barsat ho. Attar my God, Attar my God, by the grace of Allah, Attar my God. May our Murshid a long and healthy life. آمین. ماشاء اللہ, اللہ آپ سب کی دعائیں مجھے میرے حق میں قبول فرمائے. جنہوں نے مبارکباد دی ان کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام, دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے, سب کو حاجی بنائے, ماں باپ کے ساتھ حج نصیب کرے, مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ گاڑی کے گیئر کے اوپر تسبیح لگی ہو یا بندے نے لگائی ہو کہ جب بھی میں گیئر پہ ہاتھ رکھوں یا گیئر بدلوں تو درود شریف پڑھنے کی کثرت جاری رہے, اور کیا اس طرح اگر تسبیح لگی ہو تو وضو ہو یا نہ ہو تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تسبیح شرط نہیں ہے درود شریف پڑھنے کے لیے, لیکن اب یاد دہانی کی جگہ لگائی ہے, کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے, تو حرج بھی نہیں اس میں. درود شریف بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز مغرب کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں غلطی کے ساتھ دونوں رکعتوں میں اگر ثنا پڑھ لی جائے تو کیا اس سے سجدہ سا واجب ہوگا یا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھی اور غلطی سے دوسری رکعت میں بھی ثنا پڑھ لی تو اس پر سجدے سا واجب نہیں ہوگا. نماز بھی دوبارہ پڑھنی ضروری نہیں ہے, نماز ہو گئی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ عصر کے فرائض کے بعد اور فجر کے فرائض کے بعد مکروہ وقت سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. پیارے امیر اہل سنت, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نماز پڑھی جاتی تھی؟ اگر پڑھی جاتی تھی تو کیسے؟ کیونکہ قرآن پاک تو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. پہلا سوال تو یہ کہ فجر و عصر کے فرضوں کے بعد قضا پڑھی جا سکتی ہے نہیں؟ تو پڑھی جا سکتی ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نمازیں تھیں.
حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز پڑھی. جب آپ نے رات کے بعد دن دیکھا، اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی، تو خوش ہوئے آپ، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. وہ ادا اب بھی باقی ہے، فجر. اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نمازیں پڑھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ارشاد فرمائی حضور کہ جنت اور دوزخ یہ خیالی ہیں یا حقیقت میں ان کا وجود ہے؟ حقیقت ہے، ان کے وجود کا انکار کفر ہے، حقیقت ماننا ہی پڑے گا ورنہ کافر ہو جائے گا. دوزخ کو دوزخ کیوں کہتے ہیں؟ گہرائی کی وجہ سے. یہ بہت گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے کنارے پر کوئی بڑی سی چٹان رکھ دی جائے تو وہ 70 سال میں اس کے کنارے، اس کے گہرائی میں پہنچے گی، یا یہ کہ 70 سال میں بھی نہیں پہنچے گی. اس طرح کی روایت ہے نا، تو نہیں پہنچے گی، 70 سال میں بھی نہیں پہنچے گی. بہت گہری ہے جہنم، بہت گہرا ہے جہنم. مجرموں کو بعد یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد دوزخ میں پھینکا جائے گا، مگر جہنم کو پہلے سے بنا دیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. سچی بات تو یہی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ نے جو کیا یہ درست کیا، جنت بھی بن گئی، جہنم بھی بن گئی ہے. لیکن بہت ساری صورتیں اس میں عقلی طور پر بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہر ملک اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیل بناتے ہیں، تو پھانسی گھر بناتے ہیں، تو بہت کچھ یعنی کہ سزاؤں کا انتظام ہوتا ہے. یہ مجرموں سے پہلے ہی بنا دیا جاتا ہے. اب کوئی چوری کرے تو اب سزا دینے کے لیے جیل کا کمرہ بناؤ، تو اتنے میں قاتل پکڑا گیا تو کوئی خطرناک کمرہ بناؤ تاکہ بالکل اس کو زنجیر بھی جلدی جلدی زنجیر کی ڈھلائی کرو، بھائی اب اس کو زنجیر میں باندھنا ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، سب پہلے سے ہی ہوتا ہے. تو یوں جنت اور جہنم بھی پہلے سے بنی ہوئی ہے. یہ تو ایک عقلی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے مطلب یعنی کہ علماء نے دلائل دیے ہیں کہ دیکھو نا، جنت کی سیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جہنم کو بھی دیکھا آپ نے، تو یہ بن گئی تھی تو دیکھا. اچھا، پھر قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، جس کے جو مطلب ہے کہ سوالات کے جواب درست دے گا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا تو اس کو جنت کی کھڑکی میں اس کو لطف آتا رہے گا. ورنہ جو جوابات نہیں دے گا، جنت کی کھڑکی اس کے لیے بھی کھلے گی مگر فوراً بند ہو جائے گی. پھر جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھلے گی، جس سے وہ تکلیف، ایسی تکلیف اٹھائے گا کہ دنیا میں ظاہر کسی نے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی. تو یوں جنت اور دوزخ کے ذریعے قبر میں بھی جنت سے نفع دیا جائے گا، دوزخ سے اس کو سزا دی جائے گی. تو ہے تو سزا دی جائے گی نا. یہ بہار شریعت میں لکھا ہے دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کتنی گہری ہے. حدیث پاک میں کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس 70 ایئرس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی. اور اگر انسان کے سر کے برابر شیشے کا گولا، شیشہ ایک میٹل ہے، آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا. حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شوہر اگر معاذ اللہ دوزخ میں جائے تو کیا گھر والے بھی جائیں گے؟ نہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا. جہنم کا عذاب قبر میں بھی ہوگا یا بعد قیامت؟ قبر میں جو عذاب ہوگا وہ عذاب قبر کہلاتا ہے. جہنم میں جو عذاب ہوگا عذاب جہنم. جہنم کا سب سے ہلکا یعنی مائنر عذاب کون سا ہے؟ معذب کو یعنی جس پر عذاب ہوا اس کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنے جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولے گا. جیسے چائے کی پتیلی آپ نے دیکھی ہوگی کہ چائے ایک دم ابلتی ہے، دماغ اس کا کھولے گا.
اس کی تکلیف کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. سر درد کرتا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. سب سے ہلکا عذاب جس کو دے دیا گیا. حالانکہ ہم لوگ تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, کسی چھوٹے سے گناہ پر یہ ہلکا عذاب بھی مل گیا تو یقیناً 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 ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے اس میں. یعنی جس کو یہ ہلکا عذاب ہوگا نا, تو وہ حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ اس کو کہا جائے گا کہ اگر تجھے ساری زمین میں جو بھی دولت ہے یا سونا ہے وہ سب دے دیا جائے تو کیا تو اس عذاب سے چھوٹنے کے فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں سب دے دوں گا. کہیں آگ کی جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں اور یہ عذاب, ساری دنیا کی دولت دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا فدیے میں کہ یہ دے کر عذاب چھوٹ جائے میرا. لیکن یہ مثال دی گئی ہے تو یہ اتنا خوفناک خطرناک عذاب ہوگا. یہ ہلکا تو پھر اس سے بڑے عذاب خدا جانے کتنے خطرناک ہوں گے. اور یہ سب سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. حقیقت تو وہی سمجھے گا جس پر یہ آئے گا عذاب. اور اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جہنم سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں. ایک تو وہ ہے نا پڑھتے ہیں روزانہ اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. کیا ماں باپ کو تنگ کرنے والا دوزخ میں جائے گا؟ حقدار تو ہے اس کا, ہی دوزخ میں جا سکتا ہے اللہ کی ناراضی کی صورت میں. کیا غیر مسلم جنات کو بھی جہنم کا عذاب دیا جائے گا؟ دیا جائے گا. دوزخ میں کوئی جانے والا واپس بھی نکلے گا؟ جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا اور اللہ پاک نے جن کو عذاب دیا تو وہ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اب اس میں بھی کسوٹی ہے. ایک تو ہے کہ سب تو گناہ گار نہیں جائیں گے, جس پر اللہ پاک غضب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان میں سے نہ کرے اور گناہ معاف فرما دے. تو بعض بے باک تو اس میں کسوٹی ہے, امتحان ہے. بعض بے باک جو ہوتے ہیں اگر آخر میں نکلیں گے تو صحیح نا جہنم سے, اب یہ کبھی نہیں نکلیں گے کیونکہ انہوں نے جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا. اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی بناتا ہے. آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے نکلیں گے نا, کبھی تو آپ جہنم سے نکل آئیں گے, ہے تو مسلمان نا. یہ تو اپنے سے بہت خطرناک ہے, کفر ہے. یہ کہتے کیا دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور اس کی کوئی وجہ ہے؟ روایت تو ہے یہ کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے. جنت میں اکثر لوگ فقراء تھے, فقیر تھے, غریب مسکین فقیر. اب یہ مراد ہے یہ بہرحال فقراء تھے یہ لکھا ہے. اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں. نیز ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے. تو خواتین نے عرض کی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی. نمبر ایک, تم لعن تعن بہت کرتی ہو. نمبر دو, اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو. الامان بالحفیظ. عورتوں کو بھی ڈرنا چاہیے تو مرد بھی جہنم میں ہوں گے, ان کو بھی ڈرنا چاہیے, سبھی کو ڈرنا چاہیے. ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, کرم فرمائے. صلو علی الحبیب. حضور جو بھی آپ نے روایت میں بیان فرمایا کہ تم لعن تان بہت کرتی ہو عورتوں کے تعلق سے, تو اگر یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ اس لعن تان سے کیا مراد ہے تاکہ جو سننے والیاں ہیں اس سے ان کو معلوم ہو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لعن تان میں آتی ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے. ناشکری کا جو معنی ہے دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ پوچھا کہ کیا کرتی ہیں تو فرمایا یکفرنا, تو کیا کفر سے کیا مراد ہے؟ تو وہی کہ شوہر کی ناشکری کرنا, کہ ساری زندگی اگر بھلائی کرتا رہے تو اس کے ساتھ اور تجھ میں ایک چیز دیکھے تو پھر وہ کہے گی کہ تو نے کبھی اس کے ساتھ اچھائی نہیں کی.
تو یہ اس سے مراد ہے کہ ناشکری کرنا. عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں حدیث پاک میں، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ ہیں. تو اس کی شرح یہ فرمائی گئی، یہ غصے میں بچوں پر لان تان کرنا، لڑائی میں سامنے والا جس سے لڑائی ہوئی اس پر لان تان کرنا، برا بھلا بولنا. اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ لعنت کرنا دوزخی ہونے کا سبب ہے. یہ لان تان کرنا نے برا بھلا بولنا آ گیا نا اس میں. کو سنے دینا، بہت مطلب یہ ہمارے مطلب ہے، مطلب عورتوں میں پٹیں دیتی ہیں اپنی میمنی میں. یہ جب لڑتی ہیں نا عورتیں، چار دیواری میں بھی اتنی برائیاں کریں گی، اور باہر بھی اگر کوئی دلیر ہوئی نا بے حیا، باہر بھی وہ جو روڈوں پہ جو شور کرتی ہوتی ہیں جب لڑتی ہیں. بچپن میں بہت تماشے دیکھے ان لوگوں کے، بہت مطلب ایسی ایسی گندی گالیاں کہ مرد مطلب شرما جائے. بے حیا قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. توبہ اللہ کی پناہ. اللہ پاک ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر دے. میرے پیارے پیارے سوہنے سوہنے امیر علیہ سنت، 26 رمضان عصر کے بعد آپ کی برتھ کا ٹائم قریب ہے. طرح آپ کی سالگرہ اسلامی سال سے منائی گئی. اگر سب اپنی سالگرہ اسلامی سال سے منائیں تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ شریعت کے احکام اسلامی سال سے لاگو ہوتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو اسلامی سال تو میں تو خود تو کیا مناؤں گا، قوم مناتی ہے. یہ بھی ایک میں سوچتا ہوں کبھی خوش قسمتی سے رمضان شریف میں یہ 26ویں کو شام کو میں نے 27، میری بڑی بہن نے مجھے بتایا تھا 27ویں رمضان شروع ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے تم پیدا ہوئے ہو، بعد میں مغرب ہوئی، 27ویں رات شروع ہوئی. اللہ بہتر جانے والا. بڑی بہن نے بتایا تو تم کو پتا ہوگا. وہ بڑی بہن اتنی بڑی تھی کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے یادیں اٹھاتی تھی. اب تو وفات پا گئی ہوں، اللہ غری کے رحمت فرمائے. یہ بس وہ 26ویں آ گئی رمضان میں، تو یہ ساری اعتکاف کی بہاریں ہیں، تو اس میں یہ مناتے ہیں. وہاں کی کسی عام دن میں ہوتا تو پتہ بھی نہیں چلتا. میں خود تو منانے سے رہا اپنی ولادت. لوگ اپنی جشن ولادت مناتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن میری اپنی کوالٹی ہے. اب جیسے کہ مجھے نزلہ ہوا، ابھی بھی چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی کھانسی. وہ دنیا بھر میں ایک مطلب غل پڑ گیا، طبیعت ناساز، زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، بہت ناساز ہے. تو ایک شور بج گیا، نزلہ تو مجھے ویسے بھی ہوتا ہے، کبھی گھر میں ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ نہیں ہوتا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی کوئی نزلہ ہو گیا یا بخار آ گیا یا سر میں دکھ گیا. تو ہوتا ہے انسان کو، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بالکل کوئی یونیک شے ہے، سب کو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. تو اب چونکہ رمضان شریف روز مدنی مذاکرے ہیں، اب آ کے بیٹھتا ہوں تو کھانستا ہوں تو چھینکتا ہوں تو لوگ بہت طبیعت ناساز ہو گئی یوں سمجھتے ہیں. وہ تشہیر کا رمضان میں زیادہ چانس ہوتا ہے. کوئی مذہبی ایشو بھی اٹھتا ہے نا تو رمضان میں وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے کہ لوگ مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ یہ برتھ ڈے تو اللہ پاک بس آسانی کر دے. اب میری برتھ ڈے ہے اور 75واں سال میرا آنے گا، اب 76واں 76 لگے گا اس حساب سے آج. تو اب یہ کہ اس میں مجھے خوشی کی کیا مطلب، مجھے کیا خوشی ہو، میں تو موت سے اور قریب ہو گیا. دیکھا جائے تو خیر تو ہر سانس موت کے قریب ہی کر رہا ہے، لیکن دیکھ اب اتنی بڑی عمر ہو گئی، اس میں آدمی کیا خوشیاں کرے، کیا کرے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. یہ تو سالگرہ تو صحیح بات ہے کہ موت یاد دلانے کے لیے آتی ہے، لیکن لوگ اس میں تالیاں بجاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، موم بتیاں بجھاتے ہیں، میوزک کے بھی سلسلے ہوتے ہوں گے، عورتیں مرد مل کر سب یہ دھما چوکڑی کرتے ہوتے ہیں. تو یہ پاگل لوگ ہیں. مسلمان کی یہ کام تھوڑی ہے دھما چوکڑیاں اس طرح مرد عورت مل کر اور میوزک بجا کر خوشیاں مناتے ہیں. مرنے کے بعد پتہ چلے گا
पागल तो बहुत हल्का मेरे मुंह से निकल गया, तो वो बहुत हल्का निकला है, जहन्नम के हकदार है जो इस तरह करते हैं। तो अगर करना ही है कि चलो इतनी उम्र तक मैं जिंदा रह गया तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, मजीद भी मुझे आफियत वाली ज़िंदगी नसीब कर। और यकीनन आफियत वाली ज़िंदगी वो है जिसमें इबादत हो। बाकी खाली सेहत और ये बॉडी बिल्डर है और कराटे पराटे जानता, तो ये कोई आफियत थोड़ी है। इसमें तो आदमी ज़्यादातर तकब्बुर हो जाता है उसको। जब जान अच्छी होती है ना, और फन जानता है, मार्शल आर्ट जानता है, तरह तरह के मतलब इस तरह के फ़नून जानता है, तो वो तो उसके तो बहुत ख़तरा है कि वो तकब्बुर में आम तौर पे पड़ जाते हैं लोग इस तरह, क्योंकि मज़हब भी सोच नहीं होती ना, माहौल नहीं होता, तो वो अकड़ता है, उसको मारेगा, उसको धमकी देगा, उसको तड़ी देगा, यही तो हो रहा होता है, तो छीन लेगा उससे। देखे मैंने ऐसे लोग, एक मतलब अखाड़े का पहलवान था और बहुत जानदार था, इतना जानदार के एक बार मैंने देखा कि उसको खून की उल्टियाँ करता था, बचपन की बात करता हूँ, लेकिन उसकी जान नहीं गिरी, बहुत जानदार था। अच्छा, अब वो उसके मज़ालिम क्या थे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कोई वो कुछ कुल्फी या गोला गंडा खा रहा है करके चला जाता, तो कोई उससे बिगाड़ता नहीं था, वो खतरनाक था। अब वो बच्चा या बड़ा देखता रह जाए बेचारा, वो कोई भिड़ जाए उससे, कभी कोई अनजाना हो ना भिड़ जाए, फिर उसकी खैर, उसने पकड़ के वो मारता था, सर टक्कर मारना को खून खून कर देता था। इसकी ये मजालिम देखे थे। औरतें बेचारियां वो अपने पानी के नलके होते ना, तो अपनी बारी के लिए पानी टाइम पर आता था हमारे मोहल्ले में, तो मटकियां रखती थी आम की अपनी बारी के लिए कि मटकी है तो अब अपनी बाल्टी या जो भी है भरेंगी, तो मटकियां उठा उठा के ठा ठा करके फोड़ता था। औरतें वाई वे कर रहे हैं बेचारी विल विल, तो वो हंसता था। ऐसा जालिम था। आखिर अंजाम क्या हुआ इसका? एक बार ये फिल्म देखकर लौटा था, हम उस वक्त गली में खेल रहे थे, छोटे थे, फिल्म देखकर बताया, फिर पता चला कि भाई इसको तो कत्ल कर दिया गया। हैरत होती है मुझे, यार इसको कोई मार भी सकता है, कत्ल भी कर सकता है इसको, ऐसा जानदार आदमी। उन दिनों ये फायरिंग और कम थी, छुरी चाकू चलते थे। तो इनके भाई बताते थे, फखरिया बताते थे कि भाईजान आ रहे थे फला जगह फिल्म देखकर, तो वो उसको चाकू से पेट फाड़ दिया, आंतें समेट कर उसके पीछे दौड़े पकड़ने के लिए, कटने के बाद, और फिर गिर गए। अब ये भी काबिल फख्र कारनामा, लेकिन आज क्या हुआ उसका? अल्लाह अल्लाह गरी के रहमत करे। था तो मुसलमान, जाहिर है, तो हमारे सामने तो मुसलमान ही था, तो अल्लाह पाक रहमत करे अपनी। तो यानी कि शेर में सवा शेर होता है, और जानदार आदमी और भी देखे मैंने, लड़ा के बढ़ा के अपनी ज़िंदगी में। एक ऐसा भी देखा हुआ, मतलब इतना ख़तरनाक था कि बस उसको भी कत्ल किया किसी ने, और फिर उसकी कत्ल की खुशी में मिठाइयाँ बटी थी। लेकिन वो इतना ख़तरनाक था कि जिसकी लड़की पर उसकी नज़र पड़े वो चाहे तो उठा लेता था, कोई उसको रोक नहीं सकता था। बहुत बहुत पावरफुल था वो। आखिर क्या हुआ? अभी जवानी में, दोनों जवानी में गए। ये मेरे अपने देखे भाले मैंने तजुर्बात बताए। तो ये कि आदमी को कभी भी फूफा नहीं करनी चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, कि मतलब वो बोलते हैं ना, गैबी लाठी में आवाज़ नहीं है, या यूँ बोलते मुहावरा, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। जब वो पड़ती है, मुंतकी में हकीकी जब इंतकाम लेता है, तो कोई उसको बचा नहीं सकता। तो इससे हमेशा अल्लाह से डरें। अगर आपकी जान अच्छी है, सेहत अच्छी है, तो उसको अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करें, गरीबों की हिमायत के लिए इस्तेमाल करें, मजलूमों की हिमायत के लिए, गरीबों की इमदाद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपनी मतलब यानी कि कुछ दूसरों पर जुल्म के लिए। न जुल्म का अंजाम भयानक है, दुनिया में भी भयानक है, और क़यामत के रोज़ भी हदीस पाक में कि जुल्म अंधेरा है। ये जुल्म, कभी भी जालिम तरक्की नहीं करते। बेशुमार जालिम आए, बड़े जुल्म के नए नए अंदाज लाए, और जुल्म और सितम से दुनिया को भर दिया। आखिर कहाँ गई? आज कहाँ इनका नामो निशान है? ये कब्रों पर कुत्ते लौट रहे हैं, कब्रों के निशान मिट गए इनके। और औलिया किराम जो भले कमज़ोर थे ज़ाहिरी तौर पर, सूखे साखे होते थे, जौ की रोटी खाते थे,
آج ان کے مزارات پر لنگر چل رہے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں. کہاں ہے بادشاہ؟ کہاں ہے بڑی بڑی سلطنتیں کرنے والے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا ان کو. اولیاء کرام جن کی سلطنت دلوں پر تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی. صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی ان کی سلطنتیں قائم ہیں. تو ہمیں ملتی ہو تو یہ سلطنت ملے نا. وہ باقی ظلم اور اقتدار، دنیا کا بڑے بڑے اقتدار والے آئے، بادشاہ آئے، کہاں آج کون پوچھتا ہے ان کو؟ بڑے بڑے فنکار، گلوکار، کون پوچھتا ہے ان کو؟ دلوں میں ان کے نہیں ہوتا. مطلب دلوں میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا احترام ہوتا ہے، اور یہ خود بخود ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی تکلف کرنا پڑے یا کوئی زبردستی داخل کرے. اللہ پاک ڈال دیتا ہے دلوں میں احترام. وہی صحیح ہے ہمارے لیے کہ ہم مطلب بس اللہ کی رضا کے لیے جو کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں عزت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور صبر کیسے آئے؟ جو تکلیف پہنچاتا ہے تو ان کے بارے میں برائیاں ہم نہ کریں، غیبتیں نہ کریں، آپس میں بیٹھ کر مطلب کہ اس کے خلاف اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کریں، کہ ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے الفاظوں کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو جائے، میری سوچ یا میرے مزاج یا میرے رویے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں مجھے دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے. وقتی طور پر ایک یوں سمجھے نا سکون سا، جیسے کہ ان کو نا سکون سا مل جاتا ہے کہ میں نے اپنی بھڑاس نکال دی، میں نے اپنی باتیں کر دی، میں نے اس کی برائی کر دی، میں نے جو تھا بس میں تو صحیح تھی، وہی مطلب کہ اسی طرح تھی. تو یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ ڈر نہ لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. ایسا ڈر کیسے آئے حضور؟ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا. آج جس سے اس وقت ناظرات کی تعداد بھی ہوتی ہوگی، تو جو سنتی ہوں گے، اب ہر ایک عورت ایسا کرے بھی ضروری نہیں ہے. ذہن تو بنتا ہے سمجھانے سے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کیا وتر میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ جی ہاں. سوز عشق اجاگر تیرے شیروں سے، کیا تو نے عطار سے رشتہ جوڑ لیا؟ جی ہاں، میں نے تو امیر اہل سنت سے رشتے کو جوڑ لیا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے نام میں، آپ کے کام میں، آپ کی ذات میں، آپ کی بات میں اللہ پاک نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں. اور دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے مرشد پاک امیر اہل سنت کو لمبی عمر، صحت والی، برکت والی، عفو و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو مکمل صحت یابی، شفا یابی عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے، پیارے پیارے، سوہنے سوہنے، مسکراتے چہرے والے امیر اہل سنت کو اپنا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، آپ کی عمر دراز فرمائے. اللہ پاک کے کرم سے اسلام آباد G11 فیضان مدینہ میں کم و بیش 1500 کے لگ بھگ عاشقان رسول ایک ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب کر رہے ہیں. عاشقان رسول نے آپ کے ولادت کے دن کی خوشی میں بہت ساری نیتیں بھی کی ہیں. ان میں سے ایک خاص نیت جس سے آپ کا دل بہت خوش ہوتا ہے، چاند رات کو عاشقان رسول ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. بعض نے مئی کے مہینے کی ڈیٹس دی ہیں، اس میں 12 ماہ والے بھی ہیں عاشقان رسول، اور اس میں 1 ماہ والے بھی ہیں، 12 دن والے بھی ہیں، اور 3 دن والے بھی ہیں. انشاءاللہ الکریم میں بھی چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا. آپ جس درد کے ساتھ دین کا کام لے کے چل رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کی اور اس کو خوب پھیلانے کی سعادت عطا فرمائے. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ بھلے جذبات کا. پیارے پیارے امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال ہے. مجھے روزے میں سر کے چکر آنا شروع ہوئے تو میں نے اسپریٹ امونیا سونگا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ ایک دوائی ٹائپ کی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے سونگا ہے، صرف اسپرے نہیں، اسپریٹ بولا ہے. اچھا اسپریٹ. اگر سونگا جیسے بام سونگتے ہیں تو صرف سونگا ہے، خوشبو گئی ہے اس کی، اور کوئی مطلب اس کے باریک باریک قطرے جیسے اڑتے ہیں، وہ لیتے ہیں دمے والے انہیلر بام سونگنے کا ہے، پمپ کرتے ہیں نا. جی پمپ اس کو بھی انہیلر ہی کہتے ہیں. اچھا انہیلر بھی کہتے ہیں اس کو.
تو یہ پمپ کرتے ہیں تو اس سے باریک باریک اجزا فوار اڑتی ہے تو نظر آتی ہے باریک باریک، تو اس سے تو روزہ ٹوٹتا ہے. اور صرف بام سونکھا جیسے عطر سونگتے ہیں، تو یہ اگر ایسی کوئی یہ دوا ہے کہ جس کا کوئی بھی حصہ ناک میں چڑھ نہیں جاتا تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ ٹوٹ جائے گا. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ کے اندر یہ میرا سوال تھا کہ جب بندے کو قرآن مجید نہ پڑھنا آتا ہو تو قرآن مجید کے اوپر دیکھ کے لائنوں کے اوپر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ یا درود و پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے، اس کا قرآن مجید پڑھنا کیسا؟ قرآن کریم سیکھنا چاہیے سب کو. قرآن کریم نہ آنا یہ بڑی یعنی کہ محرومی کی بات ہے، جلدی جلدی سیکھ لینا چاہیے. تاہم اگر کوئی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بعض پڑھتے ہیں ہر لائن پر، یا اللہ اکبر یا درود شریف کوئی پڑھتا ہے، تو یہ کام تو برا نہیں ہے، کام اچھا ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ، مگر یہ ختم قرآن نہیں کہلائے گا. قرآن کریم سیکھنا ضروری ہے، یہ ذہن میں رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرشد اے امیر اہل سنت، اے امیر اہل سنت، اے امیر اہل سنت، مرشد سارے عالم میں ہے چرچا جا بجا تار کا، مرشد سارے عالم میں ہے چرچا جا بجا تار کا. ہو گیا عاشق ہر ایک چھوٹا بڑا تار کا. Happy birthday, Baba Johnny. We love you. Happy birthday, Baba Johnny. I love you, Baba Johnny. Happy birthday to you. پیارے بابا جی آپ کو 26ویں مبارک ہو. میرے پیارے پاپا جان آپ کو میری طرف سے یوم ولادت مبارک ہو. Happy birthday, پاپا جان. بابا جانی آپ کو آپ کی جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو. Happy birthday. آپ کو یوم ولادت مبارک ہو. آپ کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. امیر اہل سنت آپ کو آپ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. امیر اہل سنت آپ کے لیے یہ سارے ثواب ہم سب گھر والوں کی طرف سے. امیر اہل سنت آپ کو جشن ولادت مبارک ہو. یا اللہ امیر اہل سنت کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. آمین. مرشدی اطہار پر نور کی برسات ہو. اس سال ثواب کرنے والوں کا بھی شکریہ، بچوں کا بھی شکریہ، بچیوں کا بھی شکریہ. اللہ سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے، سب کو حاجی بنائے، پکا نمازی بنائے، بار بار میٹھا مدینہ ماں باپ کے ساتھ دکھائے. آمین. مجھے بہت ہی سال ثواب ماشاءاللہ کیا. میں نیت کرتا ہوں کہ جو چاند رات کو یا عید کے دن مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، میں اپنا جو بھی ثواب ملا میں ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں. میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ جو بندہ جب مرتا ہے تو اس کے مرنے سے 40 دن پہلے اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے. کیا یہ حقیقت میں ایسا ہے؟ کیا مرنے سے 40 دن پہلے اشارہ مل جاتا ہے یا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بتا دے وہ الگ بات ہے، لیکن جنرلی ہر ایک کو یہ پتہ چلے یہ ضروری نہیں ہے. میرا نام ایمن نور ہے اور میں مرکز العلیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، میں آپ کو آپ کی سالگرہ کے موقع پر اپنی ساری نیکیاں پیش کرتی ہوں. میرے اور میرے ماما پاپا کے لیے دعائیں مدینہ کروا دی. ماشاءاللہ، اللہ سب کو مدینہ دکھائے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ درود پاک لکھنے کی کیا فضیلت ہے
اور کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب لکھنے میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ لکھنا درست ہے۔ بعض لوگ تعداد بڑھانے کے لیے جلدی جلدی لکھنے میں وہ لکھتے بھی مطلب دیکھا میں نے غلط لکھتے ہیں۔ جب درست لکھیں گے تو ثواب ملے گا نا۔ تو لکھ لیں ایک بار، اور کسی کو جو جانتا ہو، اس کو اپنے جیسے کو نہیں، واقعی جانتا ہو وہ کہ بھئی یہ درست ہے یا کیا، پھر وہ اوکے کرے یعنی درست قرار دے تو پھر مزید لکھیں اس پر۔ یہ اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ ہے کہ جیسے کتابوں میں درود شریف لکھا ہوا ہوتا تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں۔ خوبصورت رائٹنگ میں تعظیم کی نیت سے لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی مزید ثواب ملے گا، امید ہے۔ تو اس طرح درست لکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور نیت ثواب کی بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔